بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور امام حسین نے کیوں کربلا کا انتخاب کیا؟ عجیب یہ ہے کہ امیر شام بھی یہ چاہتا ہے کہ امام حسین عراق آئیں۔ مدینہ میں وہ امام حسین کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، مکہ میں وہ امام حسین کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، نہ وہ ایسا کرنا چاہتا تھا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر بڑی رکاوٹ جو یزید کی ولایت عہدی اور یزید کی حکومت کے راستے میں کھڑی ہو سکتی تھی، اسے امیر شام نے ایک ایک کر کے ہٹا دیا۔ یعنی ام المومنین عائشہ کو قتل کروا دیا، اور پہلے خلیفہ کے 2 بیٹوں کا قاتل خود امیر شام ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کو قتل کروایا، یعنی اس لیے کہ پہلے 1,00,000 درہم بھیجے کہ تم میرے بیٹے یزید کی بیعت کرو اس کی ولایت عہدی کے لیے، جس کے جواب میں عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ انی لا ابایو دینی بدنیاکم، میں ہرگز تمہاری دنیا کے بدلے میں اپنا دین فروخت نہیں کروں گا، اور کسی بھی مرحلے میں یزید جیسے نابکار اور بدکردار فرد کی بیعت نہیں کروں گا۔ جس کے نتیجے میں صرف چند دن گزرنے کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر پہلے کچھ دن اپنی بہن عائشہ کے گھر میں قیام پذیر رہے تو بچے رہے، جیسی باہر آئے، جس دن باہر آئے اسی شام کو عبد الرحمن بن ابی بکر کو قتل کروا دیا گیا۔ بعد میں پھر محمد بن ابی بکر کو بھی شہید کرانے والا، جس سے متعلق مولوی متقیان محمد بن ابی بکر کی ولادت 18 ذی الحج کو روز غدیر میدان خم غدیر میں ہوئی تھی۔ محمد بن ابی بکر وہ شخصیت ہے جن سے متعلق مولوی متقیان نے فرمایا تھا کہ اگرچہ یہ ابو بکر کے صلب سے، لیکن در حقیقت یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ عظیم الشان شخصیت، ان کا قاتل بھی یہ امیر شام ہے، اور جس بدترین طریقے سے آپ کو شہید کروایا، وہ شہید کرنے کے بعد ایک گدھے کو قتل کیا، اور گدھے کو پیٹ چاک کرنے کے بعد جناب محمد بن ابی بکر کو اس گدھے کے اندر ان کا جسم بھر کے اور اس کو سی کے آگ لگا دی گئی۔ اب پوری دنیا میں نہ ام المومن عائشہ کی آپ کو قبر کا نشان ملے گا، نہ محمد بن ابی بکر کی قبر کا آپ کو سراغ ملے گا۔ دونوں کو اس طرح سے قتل کیا کہ ان کی قبریں بھی دنیا پہ موجود نہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجیے، جیسے میں نے کہا زیاد بن سمیہ، جسے فلسفہ ضرورت کے تحت اپنا بھائی قرار دیا تھا، بعد میں اسی کو مروا دیا۔ اسی طرح سے عبد الرحمن بن خالد بن ولید، عبد الرحمن بن خالد بن ولید وہ شخص ہے کہ جو اس کی فوج کا جرنیل، اور شام میں مسجد جامع اموی میں اس نے یہ سوچا کہ سب میرے بیٹے یزید کا نام لیں گے۔ کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں مرنے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کسی کو اپنے بعد وزیر کو، کسی کو اپنے بعد خلیفہ منتخب کر دوں، تو بتاؤ کہ کسے منتخب کروں؟ سب نے بیک زبان یہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا نام لیا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ سب میرے بیٹے یزید کا نام لیں گے، لیکن اہل شام یزید کے کردار سے باخبر تھے، کسی نے یزید کا نام نہ لیا۔ اس وقت اس نے سن لیا، لیکن بعد میں جو اس کے دل میں گرا پڑی، اس نے چند دن کے بعد اپنے یہودی طبیب ابن اسال کے ذریعے سے اسے قتل کروا دیا۔ اور 2 بھائی ہیں، ایک عبد الرحمن بن خالد بن ولید اور ان کے دوسرے بھائی مہاجر بن خالد بن ولید۔ عجیب یہ کہ ایک امیر شام کی فوج کا جرنیل ہے اور دوسرا مولا علی علیہ السلام کی فوج کا جرنیل ہے، اور جنگ صفین میں دونوں بھائی آمنے سامنے تھے، مقابلے میں آئے تھے۔ خالد بن ولید کا ایک بیٹا امیر شام کی حمایت میں تھا، خالد بن ولید کا دوسرا بیٹا مولوی متقیان کی حمایت میں تھا۔ لیکن جب مہاجر کو پتہ چلا کہ اس طرح سے امیر شام نے میرے بھائی کو یہودی طبیب ابن اسال کے ذریعے سے قتل کروایا، تو جا کر راتوں رات اپنے غلام کے ساتھ پہنچا شام میں، اور ابن اسال کو موت کے گھاٹ اتارا، اور اسے قتل کرنے کے بعد جب مہاجر بن خالد بن ولید پلٹ کر واپس آ رہے تھے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور امیر شام کی موت کے وقت تک وہ گرفتار رہے۔ اس ترتیب سے آپ دیکھیں کہ بڑی بڑے افراد، یعنی سعد بن ابی وقاص، اس 6 رکنی شورا کا فرد، انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اس طرح سے سعید بن عثمان بن عفان، میں نے کل ایک بات کہی تھی لیکن وہ ادھوری رہ گئی تھی وقت کی کمی کے باعث، یہ خراسان کا گورنر تھا، یہ تیسرے خلیفہ کا بیٹا۔ اس نے جب احتجاج کیا کہ میں ہر اعتبار سے یزید سے افضل ہوں، تو پھر میرے ہوتے ہوئے یزید کو کیوں خلیفہ منتخب کیا جائے، در حالی کہ میرے باپ کی خون کے نام پہ تم نے اپنی حکومت کو وسعت دی۔ تو جب دیکھا کہ یہ غصے میں، تو کہا کہ اچھا، یہ سعید بن عثمان بن عفان نے کہا کہ میری زندگی میں یزید کبھی خلیفہ نہیں بن پائے گا، اس بات کو یاد رکھنا۔ جب اس کے تیور دیکھے تو امیر شام نے کہا اچھا ابھی آپ خراسان چلیں، حکومت کریں، میں آپ کی بات کو بغور سوچوں گا، دیکھوں گا، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی کروں گا۔ ادھر روانہ کیا تیسرے خلیفہ کے بیٹے کو، اور دوسری جانب 50 غلاموں کو پیچھے روانہ کیا کہ اسے خراسان پہنچنے سے پہلے راستے میں قتل کر دو، اور 50 غلاموں کے پیچھے 100 غلام روانہ کیے کہ ان 50 غلاموں کو قتل کر دیا جائے۔
تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور اس طرح سے یعنی اتنی گہری سازش. یہ چند ایک علامات ہیں، وقت نہیں کہ میں تفصیل سے بیان کروں. اب یہ ایک پہلو ہے کہ ہر وہ فرد کہ جو یزید کی حکومت کے راستے میں آ سکتا تھا اسے ہٹا دیا گیا. جسے امیر شام خرید سکتا تھا اسے خریدا، جسے ڈرا دھمکا سکتا تھا اسے ڈرا دھمکا کے خاموش کیا، جسے شہر بدر کر سکتا تھا، ملک بدر کر سکتا تھا، اسے ملک بدر کر دیا، جسے کسی کو زندان میں ڈالا، کسی کو قتل کروا دیا. اور اب کہا یزید سے کہ اب تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں سوائے حسین ابن علی کے، لیکن حسین ابن علی کے ساتھ تم نے کوئی سروکار نہیں رکھنا ہے. مدینے میں ہرگز حسین کے سامنے نہیں آنا ہے، مکہ میں ہرگز حسین ابن علی کے سامنے نہیں آنا ہے. میں حسین ابن علی کے لیے وہ انتظام کر کے جاؤں گا کہ حسین کے اوپر اس طرح سے الزام آئے گا کہ اپنوں نے بلایا اور اپنوں نے قتل کر دیا، اور تمہارے اوپر کسی طرح کا کوئی الزام نہیں آئے گا، تمہاری حکومت میں کوئی کمزوری نہیں آئے گی، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہاں تک کہ مدینے کا گورنر ولید بن عتبہ 28 رجب کو جب امام حسین کو اس نے بلایا تو امام نے جو جملے ارشاد فرمائے، اس کے بعد کہا کہ امام حسین جب چلے اس کے دربار سے تو اس کے پاس 4000 کی فوج موجود تھی. کیا یہ امام حسین کا راستہ نہیں روک سکتا تھا؟ روک سکتا تھا. پھر اس نے کیوں راستہ نہیں روکا؟ ولید بن عتبہ نے امام حسین کا راستہ نہیں روکا، اور اس پر اس کو کوئی سزا بھی نہیں دی گئی ہے. بعد میں یزید نے اس کو نہ عہدے سے ہٹایا بلکہ کچھ عرصہ گورنر رکھنے کے بعد اس سے بھی بڑا عہدہ پوری اسلامی دنیا کا چیف جسٹس مقرر کیا، قاضی القضات مقرر کیا، اور امیر حج مقرر کر دیا. ولید بن عتبہ کو ہر سال حج کے موقع پر جو خطبہ دیا جاتا تھا وہ ولید بن عتبہ خطبہ دیتا تھا. تو اگر یزید کی نگاہ میں اس کا اقدام کوئی غلط تھا تو اس کو عہدے سے ہٹا دیتا، یا اس کے ساتھ کسی بھی طرح سے ناراضگی کا اظہار کرتا، یا کوئی تنبیہی خط لکھتا. نہ، کچھ بھی اس طرح سے نہیں کیا، اور امام حسین چلے گئے. یعنی اس کو پل پل کی خبر آ رہی تھی، اور میں نے خود پڑھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ جب امام حسین مدینہ کی حدود سے باہر نکلے تو اس کے جاسوس پل پل کی خبریں دے رہے تھے، اور جیسے ہی سے پتہ چلا کہ اب مدینہ کی حدود سے باہر جا چکے ہیں تو اس نے سر سجدے میں رکھ دیا، سجدہ شکر ادا کیا. پھر امام حسین مکہ میں پہنچے اور 4 مہینے 5 دن جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں قیام پذیر رہے، اور ہر روز مسجد الحرام میں آ کر نماز پڑھتے تھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اس کے باوجود کبھی مقاومت نہیں کی گئی. کبھی آپ کے مقابلے میں یہ مکہ کا گورنر عمرو بن سعید بن عاص اشدق 4 مہینے 5 دنوں میں ایک مرتبہ بھی امام کے مقابلے میں نہیں آیا، نہ باس کی، نہ تلخی کی، نہ غصہ ہوا. اس کے پاس بھی تقریباً 8000 کی فوج تھی. تاریخوں میں صرف ایک جملہ ملتا ہے کہ عمرو بن سعید بن عاص اشدق والی مکہ نے امام حسین سے ایک بات کی کہ فرزند رسول آپ نے مکہ آ کے قیام کر لیا، یہیں پہ آ کے رک کے ٹھہر گئے، کیا وجہ ہے؟ آپ نہ واپس مدینہ جا رہے ہیں نہ کہیں اور جا رہے ہیں، تو مکہ میں کیوں ٹھہرے؟ تو حضرت نے فرمایا میں نے اللہ کے گھر کو اپنے لیے بہترین جائے پناہ سمجھا. بہرحال 4 مہینے 5 دن امام حسین مکہ میں روکے. اس سارے عرصے میں ہرگز عمرو بن سعید بن عاص اشدق نے آپ کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں دکھائی، اور یزید نے بعد میں کوئی نہ تنبیہی خط لکھا، نہ عہدے سے ہٹایا ہے، نہ کسی طرح کی اس کے ساتھ مخالفت کی، نہ اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا. اس کا مطلب سب پری پلانڈ ہے، سب پہلے سے مرتب ہے، سب پہلے سے تیار ہے. اور جو خط لکھا گیا ہے امام حسین کو بیعت کے سلسلے میں، یزید کی بیعت کے سلسلے میں، یہ خط یزید نے نہیں لکھا ہے، یہ خط خود امیر شام نے اپنی زندگی میں لکھوایا. اور امیر شام اپنے طبیبوں کے درمیان میں اور باقی اپنے وزیروں مشیروں کے درمیان جب حالت احتضار میں تھا اور اس کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی اور قریب المرگ تھا، مرنے والا تھا، تو اس دوران میں یہ قاصد کھڑا تھا، انتظار کر رہا تھا، اور امیر شام نے کہہ رکھا تھا کہ جیسی ہی میری موت ہو بلا فاصلہ سب سے پہلا کام یہ کیا جائے کہ اس قاصد کو مدینے حسین ابن علی کی طرف روانہ کر دیا جائے. سوال یہ کہ امیر شام کیوں امام حسین کے ساتھ مدینہ میں مخاصمت اور محاذ آرائی نہیں کر رہا، کیوں مکہ میں محاذ آرائی نہیں کر رہا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ مدینہ میں امام حسین کے ساتھ محاذ آرائی کرتا تو نتیجے میں یزید کے لیے بہت زیادہ پریشانی بڑھ جاتی، اس کی حکومت خطرے میں پڑ سکتی تھی. اگر مکہ میں امام حسین کے ساتھ محاذ آرائی کرتا تو بھی اس کے لیے حالات بگڑ سکتے تھے، خراب ہو سکتے تھے. لیکن پھر کوفہ کو کیوں منتخب کیا گیا؟ اگلی اہم ترین بات جو سمجھنے کی ہے، پچھلے 20 سالوں میں یعنی 4
40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 6 گورنر ہیں جنہوں نے کوفہ پر حکومت کی ہے، اور یہ 6 گورنر بدترین افراد ہیں۔ وقت نہیں کہ ان سے متعلق میں کچھ اشارے بھی کروں۔ ان 6 افراد نے 20 سالوں میں ہزاروں محبان اہل بیت اور شیعوں کو چن چن کر شہید کیا۔ یعنی امیر شام کی کوشش تھی کہ اگر حسین جب بھی کوفہ آئیں تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی ایک شیعہ بھی نہ بچے۔ چن چن کر ان 20 سالوں میں 6 گورنروں کے ذریعے سے، جن میں ایک گورنر مغیرہ بھی ہے، ایک گورنر اس کا بھانجا بھی ہے، اسی طرح سے ایک گورنر زیاد بھی ہے، اس طرح کی ان 6 افراد چن چن کر ہزاروں شیعوں کو کوفہ سے خالی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر جو آخری سازش بنی گئی وہ یہ کہ نعمان بن بشیر کو کوفے کا گورنر منتخب کیا گیا، اور یہ کوفے کا گورنر اس کے زمانے میں نعمان بن بشیر کی حکومت کے دوران مسلم ابن عقیل کوفہ میں داخل ہوئے، اور 28,000 افراد نے 6 شوال کو جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے امام حسین کی۔ لیکن گورنر ہے، کوئی بات نہیں کر رہا، کسی طرح سے بھی کچھ نہیں کہا۔ نعمان بن بشیر نے آ کر مسجد کوفہ میں صرف ایک خطاب کیا، کہا کہ اگر کسی نے ہمارے خلاف تلوار اٹھائی ہم بھی تلوار اٹھائیں گے، لیکن اگر کسی نے ہمارے خلاف تلوار نہ اٹھائی تو ہم بھی اس سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے۔ یہ کیوں اتنی نرمی دکھا رہا ہے؟ اگر اس نے نرمی دکھائی اور اس کی موجودگی میں مسلم ابن عقیل کی بیعت ہوئی اور یہ کام غلط تھا، تو پھر یزید نے اسے سزا کیوں نہیں دی؟ در حالی کے بعد میں اسے بڑا عہدہ دے دیا اور اپنے پاس شام میں رکھا اور اپنا مشیر خاص معین کر لیا، اور بڑے بڑے فیصلے کرنے میں یزید ابن معاویہ نعمان بن بشیر سے مدد لیتا تھا، اور اسیروں کے کاروان کو کربلا سے شام تک پہنچانے کے لیے جس فرد کو منتخب کیا گیا تھا، تو کوئی حساس مرحلہ تھا، کسی بھی علاقے میں خانہ جنگی اختیار کی جا سکتی تھی، اس لیے سیدھا شام نہیں بھیجا گیا بیویوں کو، بلکہ گھما کر واپس پلٹا کر اس طریقے سے بھیجا گیا کہ سفر 2 گنا سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ایسے ایسے علاقوں سے گزارا گیا جیسے کوفہ میں قبیلے بنی کناسہ سے گزارا گیا، یہ ناسبیوں کا محلہ تھا جہاں دشمنان اہل بیت رہتے تھے۔ کوفہ میں کسی شیعہ کے علاقے سے نہیں گزارا گیا اسیروں کے کاروان کو، یہ قبیلہ بنو کناسہ وہ مقام جہاں طویل عرصے تک جناب مسلم ابن عقیل کی لاش آویزاں رہی تھی، جو مولے متقیان پر سب و شتم کرتے تھے، توہین کرتے تھے، دشنام ترازی کرتے تھے۔ اسی طرح سے باقی جن علاقوں کا 36 شہروں کا انتخاب کیا گیا تھا وہ اسی انداز سے، اور یہ انتخاب کرنے والا نعمان بن بشیر تھا۔ نعمان بن بشیر معتمد خاص ہے یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کا۔ پھر نعمان بن بشیر کو عہدے سے کیوں نہیں ہٹایا؟ اس کی موجودگی میں 28,000 افراد بیعت کر رہے ہیں، تو پاس پوس کرتا کہ تم کیا کر رہے تھے، تم کیسے گورنر تھے کہ تمہاری موجودگی میں اتنے لوگوں نے حسین کی بیعت کر لی؟ یہ سب کچھ پری پلانڈ تھا، پہلے سے طے تھا۔ کیوں کہ پچھلے 20 سالوں میں جو 6 گورنر ہیں انہوں نے جو اتنی بڑی تعداد میں ہزاروں شیعوں کو چن چن کر قتل عام کیا ہے، اور کوفے کو شیعیان اہل بیت سے خالی کیا گیا، اور اب کسی نے تقیہ کی وجہ سے اگر اپنا عقیدہ چھپا رکھا ہے تو ایسی نرم پالیسی اختیار کی جائے اور ایسے حالات اور ایسے گورنر کی پالیسی اناؤنس کی جائے کہ اب کوئی لوگ مطمئن ہو کر باہر آ جائیں، سامنے آ جاؤ، کہیں اب کوئی خطرہ نہیں ہے تو وہ بیعت کر لیں۔ اسی لیے نعمان بن بشیر کی عہد حکومت میں جب کوفہ میں حکومت کر رہا تھا ان افراد نے بیعت کی، جس کے بعد پھر زیاد کو معین کیا گیا۔ یہاں پر یزید بہت زیادہ پریشان تھا کہ اتنے لوگوں کو جو 6 گورنروں کے ذریعے سے 20 سالوں میں قتل کیا گیا، ابھی بھی اتنے شیعہ باقی ہیں کہ جنہوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اب پریشانی کے عالم میں اس نے کئی دن تک کھانا نہیں کھایا، مسلسل شراب پیے جا رہا ہے، برابر اپنے محل میں بیٹھا ہوا شراب اکیلے میں بیٹھ کر شراب پی رہے، برابر اس کی نیند اڑ گئی تھی، یعنی دن رات جاگ رہا ہے، شراب پی رہا ہے۔ اس پریشانی کے عالم اس کے باپ کا مشیر جو عیسائی تھا جس کا نام سرجون تھا، جب اس تک خبر پہنچی ہے کہ یزید اس طرح سے پریشان ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا، مسلسل شراب پیے جا رہا ہے، تو سرجون یزید کے پاس آیا ملاقات کے لیے۔ یہ عیسائی اس کا معاون تھا، مشیر تھا اس کے باپ کا۔ اس نے آ کر یزید سے کہا کہ اگر تمہارا باپ معاویہ زندہ ہوتا اور تمہیں اس مشکل وقت میں کوئی رہنمائی کرتا، مشورہ دیتا، کیا تم اس کی بات کو قبول کرتے یا نہ کرتے؟ کہا میں یقیناً قبول کرتا، اس پر عمل کرتا۔ کہا پھر سنو، تو 2 تحریریں نکالی، کہا یہ تمہارے باپ نے لکھی تھی اور مجھے سونپی تھی کہ جب میرا بیٹا یزید پریشان ہو جائے اور ایسے حالات پیش آئیں تو اس کو یہ 2 تحریریں دے دینا۔ ایک یہ کہ نعمان بن بشیر کو عہدے سے ہٹا کر اور زیاد کو عہدے پہ معین کر دیا جائے، اور پھر اس طرح سے کہ حسین ابن علی کو ہر صورت میں عراق کی طرف آنے دیا جائے۔
یہاں پر یزید نے چند دنوں میں ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا ہے، مومنین کو شہید کیا ہے۔ اور اب جو ایک اہم پہلو تھا، وہ خط جو لکھوائے گئے تھے اکثر خطوط جعلی تھے، یعنی یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی بھی طرح سے حسین ابن علی عراق کی طرف آ جائیں، تاکہ جب وہ عراق پہنچے تو یہ تاثر دیا جائے کہ اپنوں نے بلایا تھا، اپنوں نے قتل کر دیا۔ اب آپ کی جو شیعیان ہیں وہ روپوش ہیں یا زندان میں یا قید میں۔ یہ جو جماعت توابین ہیں جنہیں عین الوردہ کے مقام پر 4000 کی تعداد میں شہید کیا گیا سلیمان ابن سرد خزائی کی سربراہی میں، ان میں سے اکثریت اس کی قید میں تھے، تو باقی افراد اس طرح سے ایسے حالات تھے کہ بہت کم لوگ کوفہ کے اندر بچے تھے، اور پھر اتنے حالات کی تلخی تھی نخیلہ کے مقام پر، اور باقی تمام وہ داخلی راستے جہاں سے کوئی کربلا پہنچ سکتا تھا امام حسین کے پاس، تمام راستوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ یعنی چند افراد جو پہنچے، اگر ممکن ہوا تو میں کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا، ہزار مشکلوں سے پہنچے۔ کیسے پہنچے امام حسین تک کربلا میں؟ بہت ہی دقت سے پہنچے، بڑی مشکلوں سے پہنچے، ندی نالوں سے اور پیراکی کرتے ہوئے اور عجیب ترین حالات میں بچ بچا کے پہنچے، اور بعض خود اس طرح سے پہنچے کہ یزید کی فوج میں شمولیت کے طور پر اپنا نام ابن زیاد کی فوج میں درج کروا کر بعد میں کربلا پہنچنے کے بعد امام حسین سے ملحق ہو گئے۔ ان تلخ ترین حالات میں ایک طرف امیر شام کی کوشش تھی کہ حسین ابن علی کسی بھی طرح سے عراق پہنچ جائیں، دوسری جانب امام حسین بھی یہی چاہتے تھے کہ میں عراق جاؤں، اور عراق سے پہلے کربلا، اور کربلا کو اپنا مستقر قرار دوں، جس مقام کو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ازل سے منتخب کیا گیا امام حسین علیہ السلام کے لیے، اس جگہ کو، اس مقام کو، کربلا کو ازل سے حسین ابن علی کے لیے اللہ کی طرف سے انتخاب کیا گیا۔ اب باقی پہلو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امام حسین کی زندگی کے ابعاد، آپ کی زندگی کی عبادی پہلو، آپ کا تقوی، آپ کی معرفت، آپ کی بصیرت، آپ کی شجاعت، آپ کی صفات حسنہ، طبیعت ناساز تھی، میں آج شاید زیادہ تفصیلی گفتگو نہ کر سکوں، لیکن کوشش ہوگی کل ذرا مفصل انداز میں ہم ان حقائق کو پہنچے اور حضرت کی شخصیت کے مختلف پہلو آپ کے سامنے بیان کریں۔ بس ایک بات، آخری بات آج کی حد تک آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آخر امیر شام کیوں یہ چاہتا تھا، اور کیوں اس کو آخری وقت تک امید تھی کہ شاید حسین ابن علی بیعت کر لیں، اور پھر دوسری بات کیوں وہ چاہتا تھا کہ امام حسین عراق آئے، اور کیوں اتنا اصرار تھا کہ امام حسین، یعنی یہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ 3 بر اعظموں میں 9.5 کروڑ مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، 9.5 کروڑ مسلمانوں کو نظر انداز کر کے کیوں امام حسین سے بیعت لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیوں امیر شام کی زندگی میں سب سے پہلا خط مدینے میں امام حسین کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بات کو استاد حق شہید مرتضی مطہری نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو امیہ بنام دین لوگوں پر حکومت کرنا چاہتے تھے اور اپنی ملوکیت کو خلافت کا ٹائٹل دینا چاہتے تھے۔ 32 ہجری میں 88 سال کی عمر گزارنے کے بعد ابو سفیان کی موت ہوئی ہے، اور اس سے پہلے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اس نے تمام بنو امیہ کے خواص کو، اکابرین کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ پہلے اسی طرح سے بنو تیم کی حکومت رہی، پھر بنو عدی کی حکومت رہی، اور اب حکومت تمہارے پاس آئی ہے، نہ کوئی خدا تھا، نہ کوئی نبی تھا، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، اب کبھی تم نے اس حکومت کو اپنے اندر سے نہیں نکلنے دینا ہے، ختم نہیں ہونے دینا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ، یعنی یہ خدا کا منکر تھا، یہاں تک کہ امیر شام سے متعلق معتبر ترین تواریخ میں درج ہے کہ عمرو ابن عاص جو اس کا وزیر رہا، بعد میں پہلے مصر کا گورنر تھا، اور جب امیر شام نے ارادہ کیا کہ اسے مصر کی حکومت سے ہٹائے، تو عمرو ابن عاص نے اپنی ضرورت ثابت کرنے کے لیے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ ایک مصر کو صرف میں کنٹرول کر سکتا ہوں، تو وہ مصر کے افراد کو، ایک وفد کو بھیجا عمرو ابن عاص نے امیر شام کے پاس، اور کہا کہ اس کو خلیفہ کہہ کے سلام نہ کرنا، بلکہ نام لے کے سلام کرنا، یہ نہ کہنا السلام علیکم یا خلیفۃ المسلمین، بلکہ کہنا نام لے کر یہ معاویہ ابن ابو سفیان کہہ کے سلام کرنا۔ یہ وفد جب پہنچا تو امیر شام کو پہلے سے اندازہ تھا کہ عمرو ابن عاص نے کیا سکھا کے بھیجا ہے، کیا سمجھا کے بھیجا ہے، تو اپنی فوجیوں کے درمیان سے اتنی دھکم پیل اور اتنی مشکلوں سے گزارا کہ کبھی ادھر گرتے ہیں۔ جیسے یہ امیر شام کے پاس پہنچے، جائے خود کے خلیفہ نہ کہیں، سب نے قریب پہنچ کر جھکے، اس کے قدموں میں جھکے، اور سب نے بیک زبان کا السلام علیکم یا رسول اللہ۔
غور فرمائیے اور سمجھیں اس بات کو. یہ صاحب الاستیاب نے تحریر کیا ہے. بڑی بڑی تاریخوں میں یہ جملے موجود ہیں, یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کہہ کے سلام کیا امیر شام کو, اور وہ آگے سے ہنسنا شروع ہو گیا, نہ کسی کو منع کیا. یعنی وہ بات جسے سن کر انسان کا ضمیر کانپ جائے, اس کی روح کانپ جائے, نہ کسی کو منع کیا, نہ کسی کو روکا, آگے سے مسکرانا شروع کر دیا, تردید نہیں کیے اس انداز میں. یعنی خود جو صخر ابو سفیان آخری وقت تک اس کے گھر سے بت برآمد ہوئے, بیٹا ہے, اس کی کیا کیفیات ہیں, وقت نہیں کہ بیان کیا جائے. جس طرح سے میں نے امیہ کا کردار آپ کے سامنے بیان کیا, پوری اولاد امیہ, پوری بنو امیہ, یزید تک یہ سب کا سب ایک جیسا کردار ہے, ایک جیسے کردار کے حامل ہیں. فرق یہ باقی افراد میں اور خود یزید میں یہ فرق ہے کہ باقی چھپ چھپا کے احتیاط سے کام کرتے تھے. کردار وہی ہے لیکن مخفی طور پر اپنی سرگرمیوں کو انجام دیتے تھے. لیکن یزید علنی طور پر اپنی سرگرمیوں کو انجام دیتا تھا. بندر رکھا ہوا تھا جس کا نام ابو القیس تھا. ابو القیس کی موت پر اس نے پوری اسلامی دنیا میں 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے, اور یہ محققین نے تحریر کے ساتھ محقق نے کتاب تحریر کی کہ یہ خاص بیماری جو انسانوں میں چلی ہے, سب سے یہ اس کا آغاز مسلمانوں سے ہوا ہے, اور سب سے پہلے جس شخص سے اس بیماری کا آغاز ہوا یہ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ہے, جو خیر فطری افعال کا ارتکاب کرتا تھا, جانوروں کے ساتھ مراسم تھے, اور باقی سے ہٹ کر اس کا بدترین کردار. اب سمجھنا ہے کہ اگر امام حسین قیام نہ فرماتے یہاں, بس میرے عزیزو یہ آخری پہلو تھا, یہ مشکل موضوع تھا, لیکن بانیان کی خواہش کے احترام میں اس کو لے کے چلا. آج کی حد تک جو آخری جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یزید اور بنو امیہ کیوں چاہتے ہیں کہ امام حسین بیعت کر دیں یا امام حسین تائید کر دیں, جب 3 بر اعظموں کے 9.5 کروڑ افراد سے یہ بیعت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے, اکیلے حسین ابن علی بچے, تو اکیلے امام حسین سے بیعت لینے کے لیے اتنا اصرار کیوں کیا جا رہا ہے, اتنی کوشش کیوں کی جا رہی ہے. سب سے پہلا خط امام حسین کے لیے کیوں لکھا جا رہا ہے؟ بنو امیہ کی یہ مجبوری ہے کہ یہ لوگوں پر بنا میں دین حکومت کرنا چاہتے ہیں, بنا میں اسلام حکومت کرنا چاہتے ہیں, اپنی ملوکیت کو, اپنی بادشاہت کو یہ خلافت کا ٹائٹل دینا چاہتے ہیں, اور خلافت کے عنوان سے حکومت کرنا چاہتے ہیں, خلیفۃ الرسول کے عنوان سے حکومت کرنا چاہتے ہیں. وہی کفر, وہی شرک, وہی ضلالت, وہی گمراہی, وہی بدترین اوصاف, وہی بدترین کردار, وہی بدترین اعمال, انہی کو امت میں رواج دینا چاہتے ہیں. تو لیکن اس کو خلافت کے ٹائٹل کے ساتھ, اور خلافت کا ٹائٹل اس وقت تک بنو امیہ کو حاصل نہیں ہو سکتا چاہے 9.5 کروڑ مسلمان یزید کی بیعت کر لیں, جب تک کہ زمانے کا محمد مصطفیٰ یزید کی تائید نہ کرے. یہ بنو امیہ کی مجبوری ہے, اس لیے چاہتے کہ امام حسین تائید کریں تاکہ ان کو یہ ٹائٹل حاصل ہو جائے. اور امام حسین اگر خاموشی اختیار کریں, بیعت کرنا یہ تو ممکن نہیں ہے. امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خاموش رہ سکتے تھے, یعنی امام حسین قیام نہ فرمائے. یعنی 2 باتیں ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ایک بات یہ کہ امام حسین قیام فرمائے آ کر کربلا, دوسری بات یہ کہ امام حسین بیعت نہ کرے لیکن قیام بھی نہ فرمائے. جس طرح سے آپ کو عبداللہ ابن عمر نے مشورہ دیا, عبداللہ ابن زبیر نے مشورہ دیا, عبداللہ ابن عباس نے مشورہ دیا, محمد حنفیہ نے مشورہ دیا, ام سلمہ نے مشورہ دیا. کسی نے کہا کہ آپ عراق نہ جائیں, آپ ہندوستان چلے جائیں. کسی نے کہا آپ قبیلہ بنو ثقیف کی پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں, اپنی جگہ بدلتے رہیں, آپ بھی محفوظ رہیں گے, آپ کے بچے بھی, آپ کے بھائی, آپ کی اولاد, آپ کے بہنیں سب محفوظ رہیں گے, ان کو کسی طرح کا خطرہ نہیں ہوگا. کسی نے کہا, جناب حنفیہ نے کہا کہ آپ یمن چلے جائیں. تو امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے. اب سمجھنا ہے کہ امام حسین نے قیام کیوں فرمایا. اور آج کی گفتگو کا جو نچوڑ ہے, جو اسارہ ہے, جو نتیجہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ فرماتے, اگر امام حسین علیہ السلام کربلا نہ چاہتے تو کیا ہوتا. یہ بات میں کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, لیکن ایک بانیان کی خواہش ان کے احترام میں اور موضوع کے تسلسل میں ناگزیر ہے کہ اس بات کو آپ کے سامنے بیان کروں. آج سے چند سال پہلے تک لاہور میں ہر سال یوم حسین منایا جاتا تھا, اور آخری مرتبہ ضیاء الحق کے دور میں جب یوم حسین منایا گیا تو اس کے بعد اس نے اس پر پابندی لگا دی تھی. اور جب یوم حسین منایا گیا 3 دن مسلسل جاری رہا, اور اس کی قیادت سید العلماء علامہ علی نقی نکن فرما رہے تھے, جس میں شعراء تھے, جس میں ادیب تھے, دانشور تھے, عالم تھے, اہل حدیث تھے, دیوبندی تھے, بریلوی تھے, ہندو تھے, سکھ تھے, عیسائی تھے, غیر مسلم محققین تھے. سب آ کر نظم و نثر میں امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. اور سب سے آخر میں
تیسرے دن علامہ علی نقی نکن نے گفتگو کرنی تھی اور مغرب سے پہلے جب ان کی باری آئی تو صرف 5 منٹ رہ گئے تھے. وہ سب پریشان تھے, مضطرب تھے کہ کس طرح سے 5 منٹ میں اپنی گفتگو بیان کریں گے. ظاہر ہے کہ اب اجلاس اختتام پذیر ہے اور سب کو انتظار تھا ان کے خطاب کے لیے, 3 دن سے انتظار کر رہے تھے. اور جب تیسرے دن ان کی نوبت آئی تو صرف 5 منٹ بچے اور جب وہ ممبر پہ آئے لوگوں کے چہروں پر اداسی دیکھی, پریشانی دیکھی تو کہا کہ پریشان نہ ہو, اداس نہ ہو, مضطرب نہ ہو, میں 5 منٹ سے بھی پہلے اپنی بات مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. موضوع یہ تھا کہ عنوان یہ تھا کہ اگر حسین ابن علی کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ سنو, اگر حسین ابن علی کربلا نہ جاتے تو آج نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی جا رہی ہوتی. اب یا تو وقت کم تھا اور ان کے پاس فرصت نہیں تھی, یا انہوں نے پھر صاحبان ذوق کی سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے صرف اشارے سے کام لیا. جتنا میں چند سالوں سے کربلا کو اور عاشورہ کو پڑھ رہا ہوں, تاریخ اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں, میں نے یہ نتیجہ لیا ہے کہ اگر امام حسین عراق نہ جاتے, کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا. ورنہ امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے. کیوں عراق گئے؟ اگر نہ جاتے تو کیا ہوتا. ہر معروف منکر بن چکا ہوتا, ہر منکر معروف بن چکا ہوتا, ہر حلال کو حرام سمجھ کے امت چھوڑ دیتی, ہر حرام کو واجب سمجھ کے امت عمل کر رہی ہوتی. شراب کو اسلامی معاشرے میں زمزم کی اہمیت مل چکی ہوتی اور یزید کا کردار ایک خلیفہ کے طور پر جو یزید انجام دے رہا تھا ہر مسلمان گھر تک سرایت کر جاتا. امام حسین نے قیام کر کے یزید کے اور بنو امیہ کے کردار کے گرد ایک ایسا حصار کھینچ دیا, خط کھینچ دیا کہ باقی ساری امت مسلمہ کو یزید کے کردار بد سے محفوظ کر لیا, بچا لیا امام حسین نے. اگر امام حسین یہ حصار نہ کھینچتے, اگر بنو امیہ کے کردار کو بنو امیہ کے گھر تک محدود نہ کرتے, اگر قیام نہ فرماتے, جہاں ہر معروف منکر بن جاتا, ہر حلال حرام بن جاتا اور شراب کو زمزم کی قداست حاصل ہو جاتی, وہاں پر آج اگر میں مختصر کروں, آج آپ کے گھروں میں, آج مسجدوں میں, عبادت گاہوں میں, شادی حالوں میں ایک مولوی صاحب آتے اپنے سر پر ٹوپی رکھ کر یا دستار پہن کر, ہاتھوں میں تسبیح اٹھا کر, تسبیح گھماتے ہوئے, گلے میں رومال ڈال کے آ کر آپ کے درمیان بیٹھ کر ایک سگی ماں کا اس کے سگے بیٹے کے ساتھ, ایک سگی بہن کا سگے بھائی کے ساتھ مولوی صاحب نکاح پڑھ کے چلے جاتے, مٹھائیاں تقسیم ہو جاتی, ہم مبارکباد دینے کے بعد اپنے اپنے گھر چلے جاتے اور کسی ایک فرد کو احساس تک نہ ہوتا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا اگر حسین ابن علی کربلا نہ جاتے. امام حسین اپنی ذات کے لیے کربلا نہیں گئے تھے, ورنہ امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے خود کو محفوظ رکھ سکتے تھے, بچا سکتے تھے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ امام حسین پوری کائنات کے بدلے میں اپنے بیٹے علی اکبر کا ایک بال بھی پیش نہ کرتے. کیا مقام ہے جناب علی اکبر کا, کیا مقام ہے حضرت ابو الفضل عباس کا, اپنی کسی ایک صحابی کو قربان نہ کرتے, نہ اپنی ذات کے لیے نہیں, حسین انسانیت پر فدا ہو گئے. حسین ابن علی ناموس بشر کے لیے قربان ہوئے, حسین ابن علی انسانی قدروں کے لیے شہید ہوئے, حسین ابن علی اخلاقی انسانی اقدار کی بقا کے لیے شہید ہوئے. حسین ابن علی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, انسانیت کے محسن ہے. یہاں تک کہ ہر صاحب بصیرت, ہر صاحب ضمیر انسان, اتنے واقعات ہیں غیر مسلم افراد جو آقا امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں. کیا کیا امام حسین نے قیامت تک کے لیے, دین خدا کو کس طرح سے بچایا. اگر امام حسین قیام نہ فرماتے, میرے عزیزوں میں عرض کروں کہ, اور اب اس مرحلے پر یعنی میں شرمندہ ہوں کہ بہت باتیں کم ہوئی ہیں, نتائج کم حاصل ہوئے, لیکن کل اس سورہ کی تفسیر کو بھی مکمل کریں گے کسی حد تک, اور آقا امام حسین کی زندگی کچھ بات بھی عرض کروں گا. لیکن آج آخری مرحلے میں روک کر ایک بات کہتا ہوں, امام حسین نے جو کیا ہے کربلا کو ابدی بنانے کے لیے, کربلا کو سرمدی بنانے کے لیے, کربلا کو لازوال بنانے کے لیے, ہمیشہ کے لیے بنو امیہ کی سازشوں کو نابود کرنے کے لیے, بنو امیہ کی نجاستوں کو ختم کرنے کے لیے, بنو امیہ کے کردار کو ان کے گھروں تک محدود کرنے کے لیے, حلال مصطفیٰ کو قیامت تک حلال رکھنے کے لیے, حرام مصطفیٰ کو قیامت تک حرام رکھنے کے لیے, دین خدا کی بقا کے لیے, قرآن کی بقا کے لیے, انسانی رشتوں کے تقدس کے لیے, ناموس انسانی کی بقا کے لیے. اب میں اللہ کی قسم کھا کے جملہ کہنے لگا ہوں, اگر حسین ابن علی کی محنت اپنی بیٹی سکینہ بنت الحسین کو کربلا میں اپنے ساتھ لے جائے بغیر بچ سکتی, تو حسین کبھی بھی اپنی دختر کو اپنے ہمراہ لے کر نہ جاتے.
میرے عزیزوں، دو ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے آ کر امام حسین کی اس نہضت کو، اس تحریک کو حجاز سے نکال کر، کربلا سے نکال کر، عراق سے نکال کر عالمی سطح تک پھیلا دیا اور کربلا کو ابدی اور سرمدی اور لازوال بنا دیا۔ اور ان دو ہستیوں نے آ کر امام حسین کی مظلومیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اس طرح سے امام حسین کی مظلومیت پر مہر لگائی کون؟ دو ہستیاں، ایک جناب علی اصغر ہے، دوسری ہستی کا نام جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا۔ کیا کیا جناب سکینہ نے؟ کس طرح سے اپنے بابا کے مقصد کو بچایا۔ وقت نہیں کہ میں بی بی کا کردار آپ کے سامنے بیان کرتا کہ 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک اس بی بی نے کیا کیا، روز عاشور اس بی بی نے کیا کیا ہے، اور پھر کربلا سے لے کر شام تک کے سفر میں 19 دن اس بی بی کا کردار کیا تھا۔ ممکن ہوا تو آنے والے دنوں میں کبھی عرض کر دوں گا، لیکن یہ وہ بی بی ہے کہ جب مصائب کی بات آتی ہے، یہ بی بی مصائب کا قرآن ہے۔ یہ محققین نے، مقتل نگاروں نے یہ جملہ لکھا ہے، جب یہ گفتگو ہوئی کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے، تو مقتل نگاروں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ کربلا میں جو پہلے شہید ہوا اس کی مصیبت کم ہے، جو بعد میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ ہے، اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا۔ جو جتنی دیر زندہ رہا اس نے اتنی زیادہ مصیبتیں برداشت کی، اور جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت باقی سارے شہیدوں سے زیادہ۔ اور پھر مقتل نگاروں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف اور ایک ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف۔ اور سنے پھر مقتل نگاروں نے یہ تحریر کیا کہ سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف اور حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی مصیبت ایک طرف۔ اس بی بی کی زندگی کا ہر لمحہ قیامت کا لمحہ تھا، ہر لمحہ مصیبت تھی۔ کس طرح سے اس بی بی نے سفر کیا، تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کرنے والی ہستی۔ تمام اسیروں میں جس بی بی نے سب سے مشکل سفر طے کیا اس بی بی کا نام سکینہ بنت الحسین ہے۔ یہاں ساتھی شمر ابن ذوالجوشن نے بیبیوں کے گرد گھیرا ڈالا۔ عمرو بن حجاج ہے، حجاج زبیدی ہے، شبس ربعی، سب آگے ہائے کہہ کے لگاتے ہوئے ہنستے ہوئے ہم آپ کو سوار کریں گے۔ ایک مرتبہ ثانی زہرا نے انگشت سبابہ کا اشارہ کیا عمر بن سعد کی طرف اور فرمایا سخم اللہ وجہک یا ابن سعد، تمہارا چہرہ سیاہ ہو جائے۔ اور میں نے پڑھا ہے اس کے بعد جب تک یہ زندہ رہا اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ کہ تو جرأت رکھتا ہے کہ تو نبی ساتھیوں کو سوار کرائے گا؟ ایک مرتبہ سب ڈر کر گھبرا کر جب بی بی کے چہرے پر جلال دیکھا ہے سب پیچھے ہٹے۔ پھر ثانیہ زہرا آگے بڑھی، ایک ایک قیدی کو سوار کیا، ایک ایک بچے کو سوار کیا، سید سجاد کو سوار کیا، اور سب سے آخر میں جس بی بی کو سوار کیا وہ حسین ابن علی کی دختر جناب سکینہ تھی۔ اور جناب سکینہ کو سوار کرنے کے بعد ثانیہ زہرا نے ارادہ کیا کہ خود بھی جناب سکینہ کے ساتھ سوار ہو جائے، لیکن جب بی بی سوار ہونے لگی ایک مرتبہ شمر ابن ذوالجوشن غصے سے آگے بڑھا، کہنے لگا علی کی بیٹی میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا۔ ثانیہ زہرا نے فرمایا شمر یہ بچی اکیلے کبھی اس نے زندگی میں سفر نہیں کیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ یہ بے پالان شتر کی پشت پر سفر کرے، یہ بچی اثناء سفر میں گر جائے گی۔ شمر ابن ذوالجوشن نے کہا علی کی بیٹی پریشان نہ ہو، میں ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی نہیں گرے گی، مجھے معاف کیجیے گا۔ لیکن صاحب ریاض القدس نے یہ جملے لکھے کہ شمر ابن ذوالجوشن آگے بڑھا، آگے بڑھ کر اس شقی نے زمین سے رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا اور دوسرا سرا جناب سکینہ کے دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا۔ قافلہ چل پڑا، منزلیں طے ہونے لگی، یہاں تک کہ سہارا گزر رہے ہیں، میدان گزر رہے ہیں، شہر گزر رہے ہیں، آبادیاں گزر رہی ہیں، اور یہ رسی مسلسل اونٹ کی جلد کے ساتھ رگڑ کھاتی رہی اور کمزور پڑتے ہوئے ایک مرحلے پر کھل گئی۔ کب؟ جب یہ کاروان رات کے پچھلے پہر جنگل سے گزر رہا تھا کہ ایسے میں یہ رسی کھلی اور حسین کی بیٹی سکینہ اونٹ کی بلندی سے زمین پر گری۔ کسی کو احساس نہ ہوا، کسی کو پتہ نہ چلا، رات کی تاریکی تھی، سناٹا تھا، سکوت تھا، خاموشی تھی، کسی کو پتہ نہ چلا۔ اس کے باوجود قافلہ رک گیا، اور جب قافلہ رکا ایک مرتبہ شمر ابن ذوالجوشن غصے سے اپنے سپاہیوں کے پاس پہنچا، کہنے لگا میں نے تمہیں منع کیا تھا میری اجازت کے بغیر نہ رکنا، کیا ہوا ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا کیا کریں، وہ نیزہ جس پر سر حسین ابن علی سوار ہے یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے اور اٹھانے کے باوجود نہیں اٹھ رہا ہے۔ شمر ہے، قاتل حسین ہے،
اس کے باوجود جانتا ہے کہ سر حسین کیسے آگے بڑھے گا. یہ نہیں کہا کہ ایک سے نہیں اٹھاؤ، دو اٹھاؤ، تین اٹھاؤ، نہ. اس شقی نے تازیانہ لیا اور چلتا ہوا امام سجاد کے پاس آیا اور قریب پہنچ کر اس نے امام سجاد کی پشت پر تازیانوں کی بارش کر دی اور اتنے تازیانے مارے کہ امام کی پشت سے خون جاری ہوا اور زمین پر خون بہنے لگ گیا. ایک مرتبہ کہتا ہے سجاد اپنے بابا حسین سے کہو یہاں سے آگے بڑھے ورنہ اتنا ماروں گا کہ مارتے مارتے تمہاری موت ہو جائے گی. ایک مرتبہ امام سجاد نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بابا جان یہاں رکنے کا سبب بتا دیجئے، اس ویرانے میں اس جنگل میں رکنے کا، اپنے بیٹے کو رکنے کی وجہ بتا دیجئے. ایک مرتبہ لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، آواز آئی ارے سجاد میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی، میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے اور جب تک سکینہ نہیں آئے گی میں یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا. بس میرے عزیزوں جیسے یہ آواز ثانیہ زہرا کے کانوں سے ٹکرائی، ایک مرتبہ بی بی نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا، آواز بلند کی اے بنتی السکینہ، اے بنتی السکینہ، ارے میری بیٹی سکینہ کہاں ہے؟ کہیں سے کوئی آواز نہ آئی. ڈھونڈنا شروع کیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ثانیہ زہرا پہنچی ہے ایک جھاڑی کے عقب میں جہاں پر جناب سکینہ ایک معظمہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہی ہے. ثانیہ زہرا آگے بڑھی، حیرت سے سلام کیا، کہا جب ساری دنیا ہماری دشمن بن چکی ہے تو آپ اس بچی سے اتنی محبت کیوں کر رہی ہے؟ اور یہ بچی تو کربلا سے لے کے اب تک سارے سفر میں جاگتی رہی ہے، کیسے آپ کی گود میں سو گئی؟ ایک مرتبہ اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، فرمایا ارے زینب پہچانو، ارے زینب پہچانو، اگر میں اس بچی سے پیار نہیں محبت نہیں کروں گی تو اور کون نوازش کرے گا؟ اور اگر میری گود میں نہیں آرام کرے گی اور کس کی گود میں آرام کرے گی؟ ارے یہ وہی گود ہے جہاں اس بچی کا بابا حسین آرام کیا کرتا تھا. اس کے بعد ثانیہ زہرا آگے بڑھی، آگے بڑھ کر جناب سکینہ کو اٹھایا، واپس آئی، شمر سے کہا ہے شمر میں نے تجھ سے کہا تھا ہماری بچی گر جائے گی، تو نے میری بات کو اہمیت نہ دی جس کی وجہ سے ہماری بچی گر گئی، اب میں اس بچی کو اکیلے سوار نہیں ہونے دوں گی. ایک مرتبہ شمر چلایا نہ علی کی بیٹی، ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں حسین کی بیٹی کو کسی کے ساتھ سوار ہونے دوں، یہ بچی اکیلے ہی سوار ہوگی. ثانیہ زہرا نے فرمایا یہ بچی دوبارہ گر جائے گی. کہا نہ اے علی کی بیٹی اب ایسا انتظام کروں گا کہ آپ کی بچی شام پہنچنے سے پہلے نہیں گرے گی، آپ کی بچی شام پہنچنے سے پہلے نہیں گرے گی، مجھے معاف کیجئے گا. میں نے جب یہ روایت پڑھی جناب ابراہیم دمشقی کی، جناب ابراہیم دمشقی وہ فقیہ اور وہ مجتہد جن کا تعلق شام سے تھا، ان کی بیٹیاں، ایک بیٹی نے عالم خواب میں یہ منظر دیکھا کہ دمشق میں بارشیں ہو رہی تھی اور انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ جناب سکینہ نے ان سے فرمایا کہ بارشوں کے سبب میری قبر میں پانی جا رہا ہے تو آپ اپنے بابا سے کہیں کہ وہ میری قبر کی مرمت کروا دے. جب بیٹی نے باپ سے خواب بیان کیا تو جناب ابراہیم دمشقی نے کہا کہ بیٹی یہ محض آپ کا خیال ہے، یہ بے ادبی ہے کہ نبی زادی کی قبر کشائی کی جائے، ان کی قبر کو کھودا جائے، آپ اس خواب کو کسی اور کے سامنے بیان نہ کرنا. یہاں تک کہ بیٹی کو منع کر دیا. دوسرے دن جناب سکینہ دوسری بیٹی کی خواب میں آئی ہے. دوسری بیٹی نے جب ابراہیم دمشقی کو وہی خواب سنایا، جناب ابراہیم دمشقی نے کہا کہ چونکہ آپ نے اپنی بہن سے سنا ہوگا آپ کو بھی خیال آیا ہوگا اور پھر رات آپ نے یہ بات خواب میں دیکھی، کسی اور کے سامنے بیان نہ کرنا. یہاں تک کہ ابراہیم دمشقی جب رات میں سوئے خود خواب میں جناب سکینہ کو دیکھا. جناب سکینہ نے فرمایا ابراہیم دمشقی میں تمہاری بیٹیوں کے ذریعے تم تک پیغام پہنچا رہی تھی لیکن تم نے میری بات کو اہمیت نہ دی. ابراہیم دمشقی بارشوں کے سبب میری قبر میں پانی جا رہا ہے، میری قبر کی مرمت کروا دو. یہاں تک کہ ابراہیم دمشقی پیٹتے ہوئے اٹھے، سر و سینہ پیٹتے ہوئے اٹھے اور اٹھ کر اپنے ساتھیوں کو بلایا، مومنین کو بلایا، علماء کو بلایا، اپنے گھر کی خواتین کو جمع کیا ہے، محلے کی مومنات کو جمع کیا ہے، بیٹیوں کو ساتھ لے کر روتے پیٹتے ہوئے پہنچے قبرستان میں. اور جب قبرستان میں پہنچے ایک مرتبہ آگے بڑھ کر جناب سکینہ کی قبر کھودنا شروع کی. اسی طرح سے قبر میں پانی جا رہا تھا، قبر کھودتے کھودتے جیسی سنگھائے قبر ظاہر ہوئے. ایک مرتبہ ابراہیم دمشقی نے کہا اب سب مرد پیچھے ہٹ جائیں، یہ حسین کی بیٹی کی قبر ہے، کوئی مرد یہاں نہ رکے. سب مرد پیچھے ہٹے، خواتین آگے بڑھی. جب خواتین آگے بڑھی تو باقی خواتین نے سنگھائے قبر ظاہر ہٹانا شروع کیے، ایک ایک کر کے پتھر ہٹانا شروع کیا. سنیں گے کچھ لمحوں کے بعد ابراہیم دمشقی کی زوجہ، ان کی بیٹیاں، باقی مومنات
اپنے سروں کو پیٹتے ہوئے واپس آئیں اور ابراہیم دمشقی کی بیٹیوں نے کہا بابا آپ تو ہمیں بتایا کرتے تھے اس بی بی کو غسل دیا گیا ہے, اس بی بی کو کفن دیا گیا ہے, ہم نے حسین کی بیٹی کو اسی خون آلود کرتے میں دیکھا ہے. بابا ہم نے حسین کی بیٹی کو اسی خون آلود کرتے میں دیکھا ہے. بابا ہم نے حسین کی بیٹی کے رخساروں پر اسی طرح سے جمع ہوا خون دیکھا ہے. کفن نہیں ہے, وہی کرتا ہے اور کرتا اسی طرح سے خون آلود ہے. تب میں نے یہ روایت پڑھی تھی, میں سوچتا تھا کہ آپ کو تازیانے مارے گئے, آپ کو تماچے مارے گئے, لیکن بی بی کا کرتا کیسے خون آلود ہوا؟ پھر ریاض القدس کی یہ روایت پڑھی ہے جسے میں آدھا پڑھ لیتا تھا, لیکن اب سوچتا ہوں زندگی کس مرحلے پر تمام ہو جائے میں روایت پوری پڑھ دیا کرتا ہوں. بات سخت ہے لیکن یہ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا جب پلٹی جناب سکینہ کو اٹھا کر فرمایا شمر میں نے تجھ سے کہا تھا ہماری بچی گر جائے گی, تم نے میری بات کو اہمیت نہ دی, اب میں اس بچی کو اکیلے سوار نہیں ہونے دوں گی. ایک مرتبہ شمر چلایا نا علی کی بیٹی ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ بچی کسی کے ساتھ سوار ہو سکے, مجھے معاف کیجیے گا. بی بی نے فرمایا دوبارہ گر جائے گی ہماری بچی. کہنا اے علی کی بیٹی اب کی دفعہ ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی شام پہنچنے سے پہلے نہیں گرے گی, مجھے معاف کیجیے گا. میں اشارتاً کنایتاً عرض کروں گا اس شقی نے کیا کیا ہے, اس نے دختر حسین جناب سکینہ کو ایک اونٹ کے اوپر لٹایا, پھر رسیوں کے ساتھ کس کے باندھنا شروع کیا اور اب جو اونٹ کو دوڑانا شروع کیا اس بی بی کے جسم مطہر سے خون